السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الملک کے بارے میں پڑھیں گے۔ الملک، اس کا معنی ہے حقیقی بادشاہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک، عزت والے عرش کا رب۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ جس کے حکم پر تمام کائنات چلتی ہے، جو بلا روک ٹوک ہر چیز پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اور اسے اس میں کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے، سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اس کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں ہے۔ وہ عرش پر بلند ہے، اور عرش، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ وسیع صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ کرسی ایک چھوٹے سے رنگ کی طرح ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ عرش کتنا بلند ہے، اور جو خود اس پر مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ وہ ہے ہمارا رب، ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی کام امور پائے جاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دراصل وہ سب اسی کے حکم پر چل رہا ہے، اور اسی پر اسی اکیلے کا فیصلہ نافذ ہے۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، اور وہ ہر چیز کے پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس سے وہ چیز چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہے بدلہ دیتا ہے، اور جس کو چاہے جتنا بھی چاہے اس کو عزت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جس سے چاہے رزق روک لیتا ہے۔ جس کو چاہے زندگی دیتا ہے، اور جس سے چاہے زندگی واپس لے لیتا ہے، اور اس کو موت دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب، حقیقی بادشاہ۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، پاکیزہ، نہایت پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، غالب، سب پر غالب، سب سے بڑا بن کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں اچھے اچھے نام، اور ان ناموں میں سے ایک خوبصورت نام الملک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز یوں کرتے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تو ہی اصل بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، انا الملک، انا الملک، میں ہوں اصل بادشاہ، میں ہوں اصل بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ آج حکومت، بادشاہت، اختیار، اقتدار، قبضہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جب 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، انا الملک، انا الملک،
میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اسے قبول کر لوں؟ یعنی کہ بادشاہ حقیقی جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اور وہ ان سب کو عطا کرے جو چاہیں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف الملک کے طور پر قرار کراتے ہیں کہ بندو یاد رکھو میں ہوں تمہارا حقیقی بادشاہ، بہت برکت والا، وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی وہ صرف زمین کا ہی بادشاہ نہیں، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے ان سب کا بادشاہ حقیقی ہے۔ اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کے اقتدار میں کہیں سے بھی شریک نہیں، یعنی کہ مکمل اختیار رکھنے والا۔ اب جب دنیا میں کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو ایک محدود وقت کے لیے ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور رہے گا۔ پھر یہ کہ بادشاہوں میں سے بہت سی چیزیں اوجھل رہتی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے بارے میں بعض اوقات ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ان کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ حکم دے اور اس کا جو حکم ہے وہ مانا نہ جائے۔ تو بحیثیت اس بات پر ہمارا پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِہِ الْمَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ۔ پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز پر وہ چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تم سب سے حساب لے گا۔ اور جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے پاس جو بھی خزانے ہیں وہ محدود ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھرنے کے لیے ان کو مختلف وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خرچ کرنے کے لیے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتا، وہ دن کو بھی دیتا ہے اور رات کو بھی دیتا ہے، اور یہ دینا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان اور زمین پیدا کیا اور جب سے پیدا کیے اس نے کتنا کچھ خرچ کیا؟ یعنی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا وہ دیتا ہی چلا گیا، اور دیتا ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ جتنا بھی دیتا چلا جائے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اسے کسی سے قرض نہیں لینا پڑتا، وہ پوری طرح مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، ہم تورات میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور زمین کو ایک اور انگلی پر اٹھا لے گا اور درختوں کو ایک اور انگلی پر اٹھا لے گا اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، اور پھر فرمائے گا انا الملک، کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم کی جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور دراصل یہ جو مسکراہٹ یہودی عالم کی تصدیق کے طور پر تھی، اس نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی
اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے، یعنی کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سب اولین و آخرین، یعنی کہ سارے کے سارے انسان، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جن بھی، کہ تمہارے اول پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور تمام کے تمام جن، یعنی پہلے سے لے کر آخری تک جن تک، تم سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ گے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ عام طور پر دیکھیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے یا اللہ کی بندگی کرتا ہے یا پھر کوئی بھی اس کی خاطر کام کرتا ہے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچاتا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے سجدے میں بھی پڑے رہو تو اس سے میری حکومت، میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تمہاری سلطنت میں تم میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اس زمین پر اول سے لے کر آخر تک، قیامت تک، کوئی ایک بندہ بھی کوئی عبادت نہ کرے، کسی قسم کی کوئی تسبیح نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی اس کی اطاعت نہ کرے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت میں، بادشاہت میں، اس کی طاقت اور غلبے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ہم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو پھر یہ کہ سب کچھ اصل میں ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ جو عبادت ہے یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوتی ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ تسبیح اور ذکر خود ہمارے اپنے دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کرے تو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے، اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ میں اپنی عبادت سے اس کو کچھ فائدہ پہنچانے چلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی وسعت اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں نکلے گا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا باہر نکلے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حکم دے گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں آئے گا لیکن اسے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے جنت بھری ہوئی ہے، تو پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ یا رب جنت تو بھر گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ پھر جائے گا تو دیکھے گا کہ جنت بہت آباد ہے، وہ واپس آئے گا اور کہے گا کہ اے رب جنت تو بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا کی مانند اور اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، اور یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچنے والا ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جن کو جنت الفردوس عطا ہوئی اور جن کو جنت کے بلند درجات نصیب ہوئے، ان کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اصل بادشاہ، حقیقی بادشاہ، کہ جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کے اپنے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں انسان کو چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نعمت ملے، ہمیشہ انسان شکر ادا کرتا رہے، اسے اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس کا حقیقی مالک نہ سمجھے۔ جو کچھ ہے عارضی طور پر ہے، ایک امتحان کے لیے ہے، اور یہ جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے، اسی لیے اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ ایسی بادشاہت ہے
کہ جس میں حکم دینے یا روکنے اور کسی بھی چیز کو کرنے کا مکمل اختیار اس کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول اللہ لہ کن فیکون۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب سوچیے آپ کہ دنیا میں اگر کوئی حکم دیتا بھی ہے تو بعض اوقات اس کے حکم کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ بعض اوقات پوری قوتیں صرف کر کے بھی ایک قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اتنا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جاؤ، اور صرف کلمہ کن فرماتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح رزق کے سارے معاملات بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے لیتا ہے۔ سیدھے رستے پر چلانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، پھر نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اس کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر تمہیں اور کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں پھیر سکتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے فضل پہنچاتا ہے، یعنی کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح نبوت کا دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اس نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر ہر طرح کا فضل دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کوئی کسی سے اللہ کی نعمت کو چھین نہیں سکتا، اور اسی لیے حسد کرنے کا منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جس پہ جو چاہے رحمت فرمائے۔ پھر اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اس کی تخلیق اس کی مرضی سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے۔ اصل اختیار اسی کا ہے۔ پھر اسی طرح انسانوں کو معاف کرنا یا عذاب دینا یا بخش دینا یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور اس میں بھی مالک یوم الدین وہ خود ہے، روز جزا کا مالک، جس میں سارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ پھر تمام بنی آدم کے دلوں کا اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آسمان، ستارے اور سیارے کا مالک وہ ہے اور اس پر اس کی حکومت ہے، نہیں، اس زمین پر بھی حقیقی حکومت اور بادشاہت اسی کی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے دلوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جو دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی اس کی طرف موڑ دے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کبھی یوں نہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، نہیں، بلکہ پورے عزم سے مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں، اس لیے اس سے خوب اچھی طرح پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگو۔ اللہ کے اصل پسندیدہ بندے وہی ہیں جو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی حقیقی بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو سمجھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سے اس نام کے ساتھ اس کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنے ہی خوبصورت الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں الفاظ میں یاد کرتا ہے اس کو۔ پھر اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں ان میں سے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ اے اللہ کے سوا جو صرف ایک ہے
کوئی اور معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لاہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور سب تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح صفا و مروہ کا طواف کرتے وقت بھی جو دعا سکھائی گئی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مالک ہونے کا اعتراف کیا گیا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ حقیقی سمجھیں اور اس کے آگے جھک جائیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی بادشاہت میں کسی کو شریک نہ سمجھیں اور شرک کو گناہ عظیم سمجھیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار دینے والا نہ سمجھیں، کیونکہ سب کے پاس جو کچھ بھی اختیار ہے وہ محدود ہے، اور حقیقی معنوں میں دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے اندر ہو۔ جب دنیا میں کسی بڑے انسان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو اس سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس کے قریب ہونے کا ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھتے نہیں؟ کیا اس کے قرب اور اس کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے ہمارے دل میں؟ نہیں، اگر ہم واقعی اس کی عظمت کو پہچان جائیں تو پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے دل میں ہو، اور اس کا قرب بھی ہم چاہیں گے۔ اور اس کا قرب کیسے ہوگا؟ اس کا قرب نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے خود ہمیں بتا دیا، وَاسْتَجِدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ وہ عظیم بادشاہ ہے، اور جب اس کو خوش کر دیں گے تو وہ ہمیں خوش کر دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز تجھے سب سے آگے لے آئی؟ وہ کیا چیز تھی جو انہیں اللہ کی طرف بڑھا رہی تھی؟ وہ تھا اس کی ملاقات کا شوق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق دے اور اپنی عظمت کا احساس دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔